من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. سامعین محترم، رمضان شریف کے مہینے کی آمد زیادہ امکان یہی ہے کہ اگلا جمعہ جو ہمارا ہوگا انشاءاللہ وہ رمضان شریف کے اندر ہی ہوگا. تو کھوجوں میں یہ سمجھیں کہ آخری ہی جمعہ ہے یہ، اس لیے استقبال رمضان کے حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. رمضان کے جو فضائل ہیں، رمضان کے مہینے کی جو فضیلتیں اور عظمتیں ہیں، وہ تو رمضان شریف میں انشاءاللہ چلتی رہیں گی، ہم جمعے میں ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے. لیکن ابھی چونکہ استقبال ہے رمضان کا، ابھی رمضان آیا نہیں ہے، آنے والا ہے، تو ہمیں کن چیزوں کی طرف ان دنوں میں دھیان دینا چاہیے، کیونکہ ہم کو تیاری پہلے کرنی چاہیے. حضور علیہ السلام، اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں درود و سلام نازل فرمائے، ان کے رمضان کی تیاری اس طرح ہوتی تھی کہ جس طرح ہم کبھی کسی کام کے لیے تیار ہوتے ہیں تو ہم اپنے بازو ایسے اوپر کرتے ہیں کہ میں اب تیار ہو گیا ہوں. تو حضور علیہ السلام شعبان میں ہی اپنے بازو ایسے اوپر کر کے تو فرمایا کرتے تھے تیاری کر لو، آگے رمضان آ رہا ہے. یعنی ان کو بہت خوشی ہوتی تھی نا رمضان شریف کے آنے کی. ہمارا چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں روزے رکھنے مشکل لگتے ہیں، تو اس لیے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارا جب رمضان شریف قریب آنے لگتا ہے تو اسند اطرا نے کل جلد ہے، رمضان آ گئے، برکتوں والا مہینہ ہے. یہ حقیقت بات ہے کہ ہم لوگ چونکہ دین سے بہت دور ہیں، اسلام سے بہت دور ہیں، اگرچہ ہم الحمدللہ مسلم ہیں، مومن ہیں، لیکن پتہ نہیں کامیاب مومن ہیں کہ نہیں. میں اکثر آپ کو قرآن کریم کا وہ ایک صفحہ پڑھ کے سنایا کرتا ہوں نا کہ کامیاب مومن کو، ہم مومن تو ہیں الحمدللہ، لیکن صرف مومن ہونا کافی نہیں ہے نا. کامیاب مومن انسان ہو تو پھر مزہ ہے نا، کامیاب بھی ہو، صرف نام کا ہی مومن نہ ہو. بہرحال وہ تو باتیں ساتھ آتی رہیں گی ساتھ ساتھ. عرض یہ کر رہا تھا کہ رمضان کے لیے بڑی خاص تیاری کرنی چاہیے. حضور علیہ السلام اس کے لیے بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور اس کی وجہ بھی سمجھ آتی ہے کہ رمضان کی عظمتیں ہی اتنی زیادہ ہیں. سید الشہور اس کو کہا گیا ہے، یعنی تمام مہینوں کا سردار جو مہینہ ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. اس حد تک اللہ کی رحمت دیکھیں نا کہ عام دنوں میں آپ اگر ایک نفل پڑھتے ہیں تو آپ کو اس نفل کے درجے کا ہی ثواب ملتا ہے، لیکن وہی نفل اگر آپ رمضان میں پڑھتے ہیں، اب نفل کا ثواب کم ہے، فرض کا ثواب اس سے بہت زیادہ ہے. مختلف چیزیں ہیں نا، نوافل ہیں، سنتیں ہیں، سنت غیر موقدہ، سنت موقدہ، پھر آگے واجب، پھر اس کے بعد فرض. تو سب سے کم جو ثواب ہوتا ہے وہ نفل کا ہوتا ہے، پھر سنت غیر موقدہ، پھر سنت موقدہ اس سے زیادہ، پھر واجب اس سے زیادہ، پھر فرض اس سے سب سے اوپر جو سپرلیٹو ڈگری ہے وہ فرض کی ہے. سب سے زیادہ جو ثواب کسی چیز کا ہوتا ہے وہ فرض کا ہوتا ہے، اور سب سے کم جو ثواب ہوتا ہے وہ نفل کا ہوتا ہے. اب تضاد دیکھیے اللہ پاک نے کیسا رکھا ہے کہ سب سے کم درجے والی چیز اگر آپ رمضان میں کریں گے تو سب سے زیادہ درجے والی چیز جو فرض ہے اس کا ثواب اللہ پاک آپ کو نفل کی جگہ عطا فرما دیتا ہے.
یعنی مقابلہ دیکھیں نا، ہوتا ہے کسی ایک سٹیپ کا مقابلہ ہو، 2 سٹیپس کا مقابلہ ہو، نہیں، ایک طرف بالکل نیچے والی چیز ہے اور دوسری طرف سب سے اوپر والی چیز ہے فرض. ایک طرف نفل ہے جو سب سے نیچے ہے اپنے اس عظمت کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے، اور جس کے ساتھ مقابلہ کیا جا رہا ہے وہ ایک 2 سٹیپ اوپر کی چیز نہیں ہے، بلکہ سب سے جو اوپر والا سٹیپ ہے فرض، سب سے زیادہ جس کا ثواب ہے. وہ فرمایا کہ اگر عام دنوں میں نفل پڑھو گے تو نفل کا ثواب ملے گا، لیکن وہی نفل کم درجے والی چیز اگر رمضان میں پڑھو گے تو فرض کے برابر ثواب ملے گا. اور اگر رمضان میں فرض پڑھ لیا، ایک فرض ادا کر لیا، تو ایک کا نہیں 70 فرضوں کے ثواب اللہ پاک عطا فرمائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت پیر جی، صاحبزادہ جی. ہمیں تو ان چیزوں سے آشنائی نہیں ہے نا، اس لیے ہمیں وہ ذوق بھی نہیں آتے ہیں، وہ مزے بھی نہیں آتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ ان چیزوں کو کون جان سکتا تھا، جن پر شریعت اتری تھی، جو خود اشارے ہیں، تو ان سے زیادہ ان چیزوں کا ادراک کون کر سکتا تھا اور کون ان چیزوں کو سمجھ سکتا تھا. اس لیے وہ رمضان شریف کے آنے سے پہلے ہی خصوصی طور پر تیاری فرمانی شروع کر دیتے تھے رمضان کے لیے. بلکہ ان کا ایک مشہور خطبہ ہے، وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ چونکہ عربی کا خطبہ ہے اس لیے وہ میں پڑھوں گا نہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن کچھ مفہوم میں اس کا اپنی تقریر میں آپ کو بتا دوں گا کہ وہ باقاعدہ رمضان سے پہلے لوگوں کو جمع کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان سے ایک دن پہلے، مثلا کل اگر رمضان ہونا ہے یا پرسوں 1-2 دن پہلے جب چاند نکلنا ہوتا ہے تو اس سے 1 یا 2 دن پہلے سارے لوگوں کو باقاعدہ حضور جلسہ کیا کرتے تھے بلا کے باقاعدہ مسجد میں، اور ان کو فرمایا کرتے تھے کہ سنو، آگے ہے وہ مہینہ جس کا سب کو انتظار تھا. اللہ کی رحمتیں، اللہ کے کرم بڑے عروج پر ہوں گے، تو تمہیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں اس مہینے میں کما لو. اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان صحابہ کرام کو ترغیب دیتے تھے کہ تم نے اس میں یہ بھی کرنا ہے، تم نے اس میں یہ بھی کرنا ہے. بہرحال چونکہ وقت بہت مختصر ہوتا ہے میں وہ پورا آپ کو نہیں بتا سکوں گا، لیکن کچھ چیزیں میں اس کی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ استقبال ہے نا. اصل میں جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ رمضان تو آئے گا لیکن اس سے پہلے ہم نے استقبال کرنا ہے رمضان کا، کہ ہم نے تیاری کرنی ہے رمضان کی. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم عام دنوں میں کرتے رہتے ہیں، عام حالات میں، عام مہینوں میں کرتے رہتے ہیں، لیکن رمضان میں وہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہوتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارا دھیان اس طرف نہیں جاتا. مثلا یہی جھوٹ ہم بول دیتے ہیں، روا روی میں پتہ ہی نہیں چلتا ہم جھوٹ کہہ دیتے ہیں، ہماری عادتیں بنی ہوئی ہیں. چھوٹے موٹے جھوٹ بھی ہم کہہ دیتے ہیں، بعض دفعہ بڑے بھی کہہ دیتے ہیں عام دنوں میں. لیکن رمضان میں جب روزہ رکھا ہوا ہوگا تو روزہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے. اور واحد روزہ ہے جس کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ یعنی ایسا صلہ کسی اور عبادت کا نہیں ہے جو روزے کا صلہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ روزہ خالصتاً اللہ کے لیے ہوتا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ باقی عبادتیں کس کے لیے ہوتی ہیں؟ باقی بھی تو اللہ کے لیے ہی ہوتی ہیں. جو فرض پڑھتے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو حج کرتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہی ہوتے ہیں سارے. لیکن نہیں، بڑا لطیف اور بڑا باریک فرق ہے اس چیز میں، اس کو سمجھیں. ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن باقی عبادتوں میں آپ ریاکاری کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ لوگوں کے سامنے آپ بہت اچھی نماز پڑھیں، بہت لمبی نماز پڑھیں، بہت لمبے سجدے کریں، لیکن اپنی جگہ جو آپ نماز پڑھیں وہ بہت جلدی پڑھیں، بغیر کسی خشوع خضوع کے پڑھیں. مثلا گھر میں اکیلے آپ کمرے میں پڑھ رہے ہیں، وہ نماز آپ کی اور طرح ہو، لیکن مسجد میں آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ بہت ٹھہر کے سکون کے ساتھ نماز پڑھنی شروع کر دیں تاکہ یہ لوگ کہیں کہ دیکھو کتنی اچھی نماز پڑھتا ہے. اب یہ ریاکاری ہوگی. ہے تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن آپ ریاکاری کر رہے ہیں، دوسروں کو دکھا رہے ہیں اچھا بن کے، یعنی اچھا بننے کی آپ ایکٹنگ کر رہے ہیں دوسرے لفظوں میں. اگر آپ واقعی اسی طرح کی نماز پسند کرتے ہیں جیسی دوسروں کے سامنے پڑھ رہے ہیں تو پھر مزہ تب ہے نا کہ جب اکیلے کمرے میں گھر پڑھ رہے ہوں تب بھی اسی آرام کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں، پھر آپ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں. یہ سمجھے نا، یہ غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں نا. ہم گھر میں اور طرح نماز پڑھیں گے جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، یہاں مسجد میں آئیں گے دیکھیں گے بہت سارے لوگ ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں، ہم نماز آہستہ اور بڑے ٹھہر کے پڑھنی شروع کر دیں گے تاکہ یہ لوگ کہیں کہ دیکھو کتنی اچھی. یہ ریاکاری ہے.
ہر چیز میں ریاکاری. بہت سارے لوگ بہت سارے عمرے کرتے ہیں، حج کرتے ہیں بہت زیادہ تعداد میں، حالانکہ ایک دفعہ فرض ہوتا ہے، آج ایک دفعہ کر لیا بس فرض پورا ہو گیا. بعض لوگ ہر سال جاتے ہیں، کچھ تو چلے ان کا ذوق ہے اس کی وجہ سے جاتے ہیں. بہت سارے لوگ ریاکاری کرنے کے لیے جاتے ہیں، دکھانے کے لیے لوگوں کو کہ میں نے اتنے حج کیے ہوئے ہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. وہی کام آپ کسی اور، وہی پیسے آپ کسی اور جگہ صرف کریں جہاں زیادہ ضرورت ہے. ایک دفعہ حج فرض ہے، آپ نے کر لیا ٹھیک ہے، عمرے کرتے رہیں بعد میں اگر بہت شوق ہو. بہرحال ریاکاری، میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر عبادت میں ریاکاری ہو سکتی ہے. واحد روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس میں ریاکاری نہیں ہو سکتی ہے. وہ کیسے نہیں ہو سکتی ہے؟ یہ وہ باریک فرق ہے نا. دیکھیں، روزے میں ریاکاری اس لیے نہیں ہو سکتی ہے کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے ہم جو کام کرتے ہیں وہ ریاکاری ہوتی ہے. اب دوسروں کے سامنے ہم روزے دار بنے رہیں، دوسروں کو پتہ یہ چلے گا کہ یہ روزے دار ہے، لیکن اگر ہم چھپ کے اکیلی جگہ کچھ کھا پی لیں تو کسی کو پتہ تو نہیں چلتا. مثلاً یہاں میں کہا کرتا ہوں سامنے رمضان شریف میں ظہر کے وقت بہت رش ہوتی ہے ہمارے پاس نماز کی، نمازیوں کی. تو وہ تو یہ رمضان میں کھانا پینا ایسی چیز ہے کہ آپ خفیہ طریقے سے پاس بندہ ہو تب بھی کھا پی سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک آدمی وضو کر رہا ہے تو وضو کرتے ہوئے کلی جو ہم کر رہے ہیں تو کلی کرتے ہوئے اگر ہم پانی پی بھی جائیں تھوڑا سا تو ساتھ والے بندے کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ یہ پانی پی گیا ہے، لیکن ہم نہیں پیتے. کیوں نہیں پیتے؟ اس لیے کہ دیکھ یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ تو نہیں، اس کو تو نہیں پتہ چلے گا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اس کے لیے. یہ جو یقین ہے نا، اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ روزہ خالصتاً میرے لیے ہے. مطلب یہ کہ اس میں یہ بندہ چھپ کے وہ کام کر سکتا تھا، کھا پی سکتا تھا، کسی کو پتہ بھی نہ چلتا، لیکن اس کے باوجود اس نے نہیں کھایا پیا صرف میری وجہ سے، میری رضا کے لیے. تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَأَنَا أَجْزِي الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. یہ روزہ خالصتاً میرے لیے رکھا جاتا ہے، اس میں ریاکاری نہیں ہو سکتی ہے، یہ خالصتاً میرے لیے ہوتا ہے. اس لیے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کی جزا بھی پھر میں ہی اس کی شان کے مطابق، اپنی شان کے مطابق دوں گا. اور یہ جو عربی کے الفاظ ہیں، ہماری جو کتابیں ہوتی ہیں جو ہم پڑھتے ہیں درس نظامی، حدیث شریف کے، بخاری شریف، مسلم شریف وغیرہ، ان پر زبر زیر نہیں لگے ہوتے ہیں. وہ خود ہم عربی گرامر کے اعتبار سے اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ کیسے پڑھنا ہے اس کو. تو یہ انا اجزی، اجزی کا جو لفظ ہے یہ اس طرح لکھا ہوتا ہے کہ الف لکھا ہوا ہے، آگے جیم لکھی ہوئی ہے، آگے زے لکھی ہوئی ہے، اور آگے چھوٹی یہ پڑی ہوئی ہے اجزی، اجری، اجزی. تو وہ زبر زیر تو ہوتے نہیں ہیں، تو اس کے دو تلفظ بنتے ہیں. اس کا ایک تلفظ یہ بنتا ہے کہ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. اگر اس طرح اس کو پڑھیں اجزی بھی تو پھر معنی یہ ہے کہ چونکہ اس نے خالصتاً میری رضا کے لیے روزہ رکھا تھا، سارے دن بھوکا رہا تھا، پیاسا رہا تھا، تو انا اجزی بھی، میں ہی پھر اس کو جزا بھی دوں گا. اور اگر اس کو اجزا پڑھا جائے، اجزا پڑھے تب بھی لکھا ایسے ہی جائے گا جس طرح اب لکھا ہوا ہے، پڑھنے میں فرق ہوا، زبر زیر میں فرق ہوگا. تو اگر یہ اس طرح اس کو پڑھا جائے کہ وانا اجزا بھی، ہو سکتا ہے کہ ایسے ہو اجزی نہ ہو بلکہ اجزا ہو، تو پھر کیا معنی بنتا ہے وہ ذرا سنیے نا. تو پھر دیکھیے کیا انعام اللہ پاک عطا فرماتے ہیں، کیونکہ کام خالصتاً اس کے لیے کیا ہے، بغیر کسی ریاکاری کے لیے، بغیر کسی ریاکاری کے کیا ہے، اور صرف اس کی رضا کے، اس کی رضا کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے. تو پھر وہ کیا انعام عطا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزا به، یہ خالصتاً میری رضا کے لیے اس نے یہ کام کیا ہے، تو اس کو میں کوئی اور جزا نہیں دوں گا. جس طرح میں عبادات کی جزا دیتا ہوں، جس طرح میں نماز کا کوئی اجر دیتا ہوں، اس طرح کا کوئی اجر نہیں دوں گا کہ اتنے گناہ دے دیا. وانا اجزا به، بلکہ بدلے میں خود اس بندے کو مل جاؤں گا، وہ مجھے حاصل کر لے گا. یہ کتنا بڑا اعزاز ہے. اللہ پاک اگر کسی بندے کو مل جائے، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ کہاں ہم، کیا ہماری حیثیت، گناہ سارا دن ہم کرتے ہیں، جھوٹ سارا دن ہم بولتے ہیں، ہر قسم کے گناہ ہم سے سارا دن ہوتے ہیں، اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اس کو مل جاتا ہوں، وہ بندہ مجھے حاصل کر لیتا ہے. کتنا بڑا انعام ہے یہ. لیکن اس کے لیے وہی بات ہے نا کہ وہ شرائط، روزہ ایسے رکھ، جس طرح نماز میں آپ کو کہتا ہوں، ایک ہماری نماز ہوتی ہے بغیر کسی خشوع کے، بغیر کسی خضوع کے، دن بھر کے جو خیالات ہیں، بازاروں کے جو خیالات ہیں، کاروبار کے جو خیالات ہیں، وہ ہمارے ذہن میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب ٹھیک ہے نماز تو ہماری ہو گئی، اللہ کی عبادت ہم نے کر لی، لیکن یہی چیزیں اگر خضوع کے ساتھ کریں،
مثال کے طور پر ہر نماز کا ہر رکن ہم صحیح طور پر ادا کریں اور توجہ ہماری اللہ رب العالمین کی طرف ہو، تو اس نماز میں اور جو نماز ہم پڑھتے ہیں زمین آسمان کا فرق ہو جائے گا خود ہی۔ یہ تو کیفیات کی بات ہے نا، اپنے دل کی جو کیفیات ہے، اندر کی جو کیفیات ہے، اصل میں تو ان کو ٹھیک کرنا ہے۔ استقبال میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ رمضان سے پہلے اپنی ان چیزوں کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، تاکہ ہم جو بھی عبادت کریں وہ ایسی ہو کہ اللہ رب العالمین کو وہ عبادت ہماری پسند آ جائے۔ ہم بہت ساری عبادتیں کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ قبول بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ ہم تو اپنی کوشش کر لیتے ہیں نا کہ ہم نے نماز پڑھ لی، کیا پتہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں قبول ہوئی ہے۔ اور جو لوگ تیز نماز پڑھتے ہیں، میں اکثر یہ بات آپ کو کہا کرتا ہوں، بہت خیال رکھیں اس بات کا، بہت زیادہ خیال رکھیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم کو نہیں معلوم ہوتی، نقصان بہت بڑے ان کے ہوتے ہیں ہمارا علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ میں نے آپ کو بارہا نماز کے حوالے سے یہ بات بتائی ہے، میں خود بھی بہت ڈرتا ہوں اور آپ کو بار بار کیوں بتاتا ہوں۔ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ یہ بات بہت دفعہ بتا چکے ہیں، لیکن یہ بتانی ضروری ہوتی ہے۔ ہماری فقہ کی اصطلاح میں ایک اصطلاح ہے، یہ ٹرم ہے جس کو تعدیل ارکان کہا جاتا ہے، مطلب ہر رکن کے ساتھ انصاف کرنا۔ تعدیل عدل سے ہے، عدل انصاف کو کہتے ہیں۔ تعدیل ارکان مطلب جتنے نماز کے ارکان ہیں ان میں انصاف کرنا۔ یہ بات اب غور سے سنیں آپ۔ میں کیوں کہتا ہوں کہ ہم بہت ساری عبادتیں ایسی کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہماری وہ عبادت قبول بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ مثلا آپ سب نماز کے لیے آتے ہیں، جمعہ کے لیے آپ آئے ہیں، کدھر کدھر سے آئے ہوں گے، دور دراز سے بھی لوگ آئے ہوتے ہیں یہاں پر، کام سارے چھوڑ کے آتے ہیں۔ کس لیے آئے ہیں؟ کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کم سے کم جو 2 فرض ہیں وہ تو ہم صحیح طرح ادا کر لیں۔ یہاں اللہ کی بارگاہ میں آئے جو ہیں سارے کام چھوڑ کے، اگر وہ 2 فرض بھی ہم صحیح طرح ادا نہ کر سکیں پھر ہمارے آنے کا کیا فائدہ ہوگا، سارے کام چھوڑنے کا کیا فائدہ ہوگا۔ تو تعدیل ارکان کیا چیز ہے؟ ہر رکن کے ساتھ انصاف کرنا۔ اب ہر رکن کے ساتھ انصاف کرنا کیا ہے اس کو سمجھے نا۔ مثال کے طور پہ ہم اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ لیے، سبحانک اللہم و بحمدک وغیرہ پڑھا، آگے الحمد شریف پڑھی، سورت پڑھی۔ اب سورت جو ہم پڑھ رہے ہیں، آسان سورت میں بتا دیتا ہوں، قل هو اللہ احد فرض کرو ہم پڑھ رہے ہیں، وللضالین آمین کر کے آگے سورت ہم نے شروع کی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہاں تک جب ہم پڑھے اس وقت تک ہمارے ہاتھ نہیں کھلنے چاہیے جو ہم نے باندھے ہوئے تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ پورا پڑھ لے پھر بھی ہمارے ہاتھ باندھے ہوئے ہونے چاہیے، ابھی تک ہم قیام کی حالت میں ہیں۔ جب وہ پڑھ لیا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ختم ہو گئی، اس کے بعد ہم نے ہاتھ چھوڑنے ہیں اور رکوع کی طرف جانا ہے۔ ہم جب جلدی میں نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، غلطی کیا ہوتی ہے ہم سے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہ ہمارا ختم ہی وہاں ہوتا ہے جہاں ہم رکوع کر چکے ہوتے ہیں۔ اب یہ رکن کے ساتھ عدل نہیں کیے، ہم نے انصاف نہیں کیے۔ پہلے اس تلاوت کو ہم نے ختم کرنا تھا، اس کے بعد ہم نے ہاتھ چھوڑنے تھے اور رکوع کے لیے جانا تھا۔ ہماری تلاوت ابھی شروع ہوئی ہے تو ہم نے ہاتھ بھی چھوڑ دیے اور رکوع میں چلی بھی گئی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ہمارا جو کھڑے ہوئے ختم ہونا چاہیے تھا وہ رکوع میں جا کے ختم ہو رہا ہے۔ یہ ایک رکن کے ساتھ ہم نے عدل نہیں کیا۔ اب مجھے بتائیں، جو ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری تو ہر نماز کا ہر رکن ہی خراب ہوتا ہے۔ اور شرعی مسئلہ کیا ہے کہ ایک دفعہ تعدیل ارکان اگر نہ ہوا، مثلا کسی بھی رکن میں ہم نے جلد بازی کر لی، رکوع میں جاتے ہوئے جس طرح میں ابھی کہہ رہا ہوں، ایک دفعہ اگر یہ غلطی کر لی، اس ایک غلطی کی وجہ سے آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اگر سجدہ سہو نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ ایک کی بات کر رہا ہوں۔ ہماری 4 رکعتوں میں سارے ہی ارکان اگر ایسے ہیں، کسی ایک رکن میں بھی ہم نے تعدیل ارکان نہیں کیا تو ہم پر تو 20 سجدہ صاحب ایک نماز میں آتے ہیں، اور ہم نے کوئی ایک بھی نہیں کیا ہوتا تو نماز ہماری کہاں سے پھر قبول ہوگی۔ یہ میں کہتا ہوں کہ یہ غلطیاں نماز کو درست کیجیے۔ انشاءاللہ میرے خیال ہے کہ میں رمضان میں باقاعدہ رمضان کی کلاس بھی یہاں پر لوں گا، باقاعدہ آپ کو بتاؤں گا، ہر چیز ارکان کے بارے میں بتاؤں گا، خود کر کے بتاؤں گا کہ کیسے نماز پڑھنی ہے۔ دیکھیں نا، جو چیزیں ہم کر سکتے ہیں وہ تو ہمیں کرنی چاہیے نا، جو چیزیں ہم ٹھیک کر سکتے ہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اکثر بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں، وہ بعض دفعہ پوچھتے ہوئے شرماتے ہیں کہ ہوتا ہے نا کہ یہ کسی سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا دیکھو یار اتنی عمر اس نے گزار دی، اب تک اس کو نماز ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ دین کے معاملے میں شرم کو اتار کے رکھ دو،
کوئی بھی عمر ہے آپ کی، دین کو سیکھنا ہے آپ نے۔ اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جب بڑی عمر میں کوئی دین کو سیکھتا ہے۔ چھوٹی عمر میں تو سارے سیکھتے ہیں، بچے سارے طالب علم ہمارے چھوٹی عمر میں پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ بڑی عمر میں جو سیکھتا ہے نا، اس کو اللہ پاک بہت زیادہ اس بندے کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ پاک پھر اس کو توفیق بھی دیتا ہے، اللہ پاک اس کو ہمت بھی دیتا ہے، اللہ پاک اس کو شوق بھی دیتا ہے۔ صرف اندر جذبہ ہونا چاہیے کہ ہاں مجھ میں یہ کمی ہے تو میں نے اس کو ٹھیک کرنا ہے، میں نے اس کو سیکھنا ہے۔ تو یہ عرض یہ کر رہا تھا کہ نماز اپنی ہم نے درست کرنی ہے۔ اس طرح بہت سی چیزیں ہیں، معاملات میں آپ دیکھ لیں، لین دین میں آپ دیکھ لیں، جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنے معاملات کو دیکھ لیں، دکاندار حضرات اپنے معاملات کو دیکھ لیں، کہاں پہ جھوٹ بول رہے ہیں، کہاں پہ بے ایمانی کر رہے ہیں۔ ہوتا ہے نا بعض دفعہ کوئی چیز ہم اس کو زیادہ اچھا بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں، وہ اتنی چیز اچھی نہیں ہوتی ہے جتنا ہم اس کو بنا کے پیش کر رہے ہیں تاکہ وہ گاہک لے لے۔ نہ کریں ایسے، آپ جو چیز جیسی ہے اس کو ویسا بیچیں، اسی ریٹ کے مطابق، اسی جو اس کی نرخ ہوتے ہیں اس کے مطابق اس کو بیچیں۔ کمزور چیز ہے تھوڑے ریٹ پہ بیچیں، کمزور کو اچھا بنا کے مت بیچیں، یہ دھوکہ ہو جائے گا۔ اور روزہ رکھ کے پھر آپ دھوکہ جب کریں گے تو اللہ پاک کیسے اس روزے کا اجر آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ہم سے روزمرہ کی زندگی میں ہو جاتی ہیں۔ کوئی آدمی اگر جھوٹ بولتا ہے، کاروبار میں جھوٹ بولتا ہے، کوشش کریں، ایک تہیہ کرنا ہے نا، آپ نے ایک ارادہ کرنا ہے، پھر ہمت اللہ پاک دے گا۔ بندے کا کام صرف ارادہ کرنا ہوتا ہے۔ لیس للانسان الا ما سعى، قرآن کریم کی آیت ہے کہ انسان کو وہی چیز ملتی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو ہم نے صرف کوشش کرنی ہے، باقی اللہ پاک نے قبول بھی فرمانا ہے، ہمیں ہمت بھی عطا فرمائے گا، توفیق بھی عطا فرمائے گا، برکتیں بھی اس میں عطا فرمائے گا۔ وہ سارے کام اللہ رب العالمین کرے گا، ہم نے صرف ابتدائی طور پر کوشش کرنی ہوتی ہے۔ تو جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے کاروبار میں جھوٹ بولتا ہوں، تہیہ کر لے کہ میں نے نہیں بولنا، رمضان میں جھوٹ نہیں بولنا۔ رزق دینا اللہ کا کام ہے، وہ چاہے گا تو رزق، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے بے حساب رزق کھول دیتا ہے۔ دینے والا جو اللہ رب العالمین ہے اس پر یقین اپنا، یہ بھی میں پچھلی جمعے کو بھی میں یہ یقین کی ہی باتیں آپ کو بتا رہا تھا۔ تو اللہ پر یقین اپنا مضبوط رکھیے، کامل رکھیے، اللہ رب العالمین ہی ہر چیز ہم کو عطا فرمانے والا ہے، اس کے ساتھ بس اپنا تعلق مضبوط جوڑیے۔ عبادات میں اپنی دیکھیے کیا کمی ہے، رمضان میں کوشش کریے ان کو ٹھیک کرنے کی۔ معاملات میں دیکھیے کہاں کہاں کمی ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ دیکھیں نا، ہم سارا سال گناہوں پہ گناہ کرتے ہیں، سارا سال ہم بہت سارے ایسے غلط کام کرتے ہیں جو ہم کو نہیں کرنے چاہیے۔ اور اگر میں دوسرے لفظوں میں کہوں تو میں اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ پورا سال ہم اپنے نامہ اعمال کو گناہوں سے سیاہ کرتے رہتے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ ہر سال اللہ رب العالمین رمضان المبارک کو بھیج دیتا ہے ہمارے درمیان، اور پورے سال کے گناہ رمضان المبارک کا ایک مہینہ بہا کے لے جاتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ آئیں تو صحیح اللہ کی طرف۔ اگر اس ایک مہینے میں بھی اللہ کی طرف نہیں آئیں گے تو گناہ جو ہمارے ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہے کتنے ہم لوگ کرتے ہیں، ان کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ تو اس ایک مہینے میں تو کم سے کم ایسا ہونا چاہیے، یہ ایک مہینہ تو ایسا گزارنا چاہیے نا کہ جس طرح اللہ رب العالمین ہماری زندگی ہم سے چاہتا ہے گزارنا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح چاہتے ہیں کہ یہ میرے امتی اس طرح کی زندگی گزاریں، چلے ساری زندگی نہ صحیح ایک رمضان کا مہینہ تو کم سے کم ہم ان چیزوں میں کچھ حیا کر لیا کریں، کچھ تمیز کر لیا کریں، کچھ احتیاط کر لیا کریں کہ جو چیزیں ہم پورا سال کرتے رہتے ہیں کم سے کم رمضان کے مہینے میں ہم یہ عہد کر لیں کہ ہم یہ نہیں کریں گے۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہا تھا، یہ چیزیں کریں۔ ایک نماز کے بارے میں خیال کریں، نماز اپنی ٹھیک کریں، نماز کو آہستہ پڑھیں۔ میں آپ کو پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی ہماری زیادہ عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک اس سے نہیں خوش ہوتا کہ یہ 1000 رکعت نماز نفل پڑھے۔ اللہ پاک دیکھیں نا، 1000 رکعت نماز نفل ایک آدمی نے نیند لی، 2 دن لگا دیے، 2 راتیں لگا لی، لیکن پڑھی تیز تیز، بے شک 1000 رکعتیں اللہ کو نہیں پسند ہے۔ اس کے بدلے میں صرف 6 رکعت 2 کر کے آپ 6 رکعتیں پڑھ لیں 1000 کے بدلے میں، لیکن ٹھہر ٹھہر کے سکون کے ساتھ پڑھیں۔ وہ 6 رکعتیں 1000 کے مقابلے میں اللہ پاک کو زیادہ پسند آئیں، کیونکہ وہ پڑھی صحیح طریقے سے ہیں آپ نے۔ تو اس لیے اللہ پاک کو مقدار کی ضرورت نہیں ہے بلکہ معیار کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہم سے معیار چاہتا ہے، مقدار نہیں چاہتا کہ زیادہ پڑھو، تو نہیں، تھوڑا پڑھیں لیکن اچھا پڑھیں۔ اللہ پاک
خود چونکہ بہت نفیس ہے، بہت ان اللہ جمیل و یحب الجمال، وہ خود خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، وہ خود نفیس ہے، نفاست کو پسند کرتا ہے اللہ پاک، تو وہ انبار ہمارے نیکیوں کو نہیں دیکھے گا، بلکہ یہ دیکھے گا کہ تھوڑا بھی اگر اس نے کی ہے تو دل کی کیا کیفیت تھی۔ اگر دل کی کیفیت اچھی تھی تو وہ تھوڑی عبادت ہماری بہت زیادہ ریاکاری والی عبادت سے زیادہ اللہ پاک قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے کیفیات کو ٹھیک کرنا ہے اپنے۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ ساری چیزیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان شریف کی جس طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس 2-3 چیزیں آپ عہد کریں، اپنے آپ کے ساتھ آپ نے عہد کرنا ہوتا ہے کہ میں نے مثلا نماز کے بارے میں آپ ایک تہیہ کر لیں کہ میں نے نماز آج کے بعد آہستہ پڑھ لی، تھوڑی پڑھ لیں۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نا نماز کے بعد نفل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں، پھر 2 نفل، پھر 2 نفل۔ نہ پڑھیں، اس کے بجائے صرف 2 سنت ہی پڑھ لیں، لیکن آہستہ آہستہ پڑھیں، یہ اللہ پاک کو زیادہ پسند آئے گا۔ بس یہ ایک تہیہ کر لیں کہ نماز تیز میں نے آج کے بعد نہیں پڑھنی ہے۔ تیز نماز کے بارے میں حدیث کے الفاظ آپ دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے، کانپ جاتا ہے بندہ۔ میں کیوں کہتا ہوں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم اپنی عبادتیں اور نمازیں ضائع کر دیتے ہیں۔ جو آدمی تیز نماز پڑھتا ہے نا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرشتے انتظار میں ہوتے ہیں۔ میں کیوں کہتا ہوں کہ اللہ پاک کو زیادہ عبادت ہماری نہیں پسند، تھوڑی پسند ہے لیکن اچھی پسند ہے۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ جو آدمی تیز نماز پڑھتا ہے، جلدی جلدی رکوع، جلدی جلدی سجدہ، تحیات، یہ ساری چیزیں جلدی جلدی جو آدمی کرتا ہے، فرشتے جو عبادات لے کے جانے والے ہوتے ہیں اس کے دائیں بائیں انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کس وقت اس کی نماز ختم ہوگی، یہ جو جلدی جلدی پڑھ رہا ہے۔ اور وہ جلدی جلدی نماز پڑھ کے جب آدمی ایک طرف سلام پھیرتا ہے، پھر دوسری طرف سلام پھیرتا ہے، تو دوسری طرف سلام پھیرتے ہی فرشتے اس کی جو عبادت ہوتی ہے، جو بھی نماز اس وقت پڑھی ہوتی ہے، وہ ایک پوٹلی کی شکل میں اس کے منہ پر مارتے ہیں، یہ لو اپنی نماز جو تو نے ادا کی ہے، اس کی اللہ پاک کو نہیں ضرورت ہے، یہ نماز تو اپنے پاس ہی رکھ۔ اب مجھے بتائیے جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں کیا ہوگا ان کا؟ اس لیے میں کہتا ہوں بہت آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھیے، تھوڑی پڑھ لیں لیکن معیار والی پڑھیں جو اللہ رب العالمین کو پسند آئے۔ اسی طرح آپ رمضان کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیں کہ پورا سال جھوٹ بھی بولتے رہتے ہیں، دھوکے بھی دیتے رہتے ہیں، رمضان کے مہینے میں اللہ کی رضا کے لیے ہم یہ سارے کام 1 مہینے کے لیے چھوڑیں گے۔ کوشش کرنی ہے نا، میں عرض کر رہا ہوں کوشش آپ نے کرنی ہے، ہمت اللہ پاک خود عطا فرمائے گا آپ کو، اللہ تعالیٰ خود اسباب مہیا فرمائے گا آپ کے لیے، اللہ پاک خود آسانیاں فرمائے گا۔ بس آپ رمضان سے پہلے یہ 2-3 باتیں ہیں، ایک دھوکہ کسی کے ساتھ نہیں کرنا، ایک کسی کے ساتھ کوئی ایسے معاملات میں جو لین دین ہے آپ کی ان میں صفائی رکھنی ہے آپ نے، عبادات کے حوالے سے آپ دیکھیں جو کچھ کرتے ہیں وہ ایک معیار کے حوالے سے آپ دیکھ کے کریں، جتنی بھی عبادت کریں تھوڑی کریں لیکن معیار والی عبادت کریں۔ اس طرح 2-3 چیزیں اپنے ذہن میں رکھ لیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ایک